کلپ نمبر 1463۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ ترجمہ، اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت بھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری۔ اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ کے سامنے سابقہ امتوں کے حالات اور ان کا انجام بیان ہوا، اور اب یہاں سے ان کے سامنے جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کر کے انہیں شرم و عار دلائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے اس وقت کا واقعہ بیان کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا، جس کا حال یہ تھا کہ وہ غور سے قرآن سنتی تھی۔ پھر جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات اچھی طرح سن لیں۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ جنات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر آپ کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے گئے، اور انہیں ایمان نہ لانے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے ڈرایا۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے کتاب قرآن شریف سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو اور ان پر ایمان لاؤ۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کے بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ مانے وہ کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ جب ان کی صداقت پر مضبوط دلائل قائم ہیں تو ان کی بات نہ ماننا ایسی گمراہی ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو سن کر کفار مکہ کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی زبان وہی ہے جس پہ قرآن نازل ہوا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی انسانوں سے ہے، جبکہ جنات نہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زبان ہیں اور نہ آپ کے جنس سے انسان اور بشر ہیں۔
جب وہ قرآن مجید کی آیات سن کر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں تو کفار مکہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سن کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے پر ایمان لائیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 تا 32 سے متعلق 5 باتیں۔ مفسرین نے ان آیات کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے لیے کثیر کلام فرمایا ہے، یہاں اس میں سے 5 باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، آیت نمبر 29 میں لفظ نفر مذکور ہے۔ مشہور قول کے مطابق اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک افراد پر ہوتا ہے، اور جنوں کی جو جماعت حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجی گئی اس کی تعداد کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 7 جنات پر، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ 9 جنات پر مشتمل تھی۔ نمبر 2، ان جنات کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ اس کے بارے میں بھی ایک قول یہ ہے کہ ان کا تعلق یمن کے علاقے نصیبین سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا تعلق نینوا سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جنات شے صوبان سے تھے۔ نمبر 3، محقق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں۔ نمبر 4، آیت نمبر 30 میں ہے کہ جنات نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا۔ اس کے بارے میں حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی نے کہا چونکہ وہ جنات دین یہودیت پر تھے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا نام نہ لیا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا نام نہ لینے کا باعث یہ ہے کہ اس میں صرف مواعظ ہیں، احکام بہت ہی کم ہیں۔ نمبر 5، آیت نمبر 31 میں بیان ہوا کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اللہ تعالی گناہ بخش دے گا۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایمان لانے سے جو گناہ بخشے جائیں گے ان سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہو گئے وہ محض ایمان قبول کرنے سے معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کی تلافی